والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والدین مصطفیٰ کے بارے میں کئی لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں اور حضور کے والدین کے بارے میں طرح طرح کی مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو سمجھ نہیں لگتی کس کی مانے، حضور کے والدین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں، ہر ایک اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب حضور کے والد محترم ہیں، آپ کا نام مبارک عبداللہ، کنیت ابو محمد، ابو احمد، ابو قسم، یعنی خیر و برکت سے بیٹھنے والے، اور والدہ محترمہ کا نام مبارک آمنہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ اپنے والد محترم حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ لاڈلے پیارے بیٹے تھے، اور قبیلہ قریش کے تمام حسین عورتوں نے سیدنا عبداللہ سے شادی کی درخواست کی، مگر حضرت عبد المطلب ایسی عورت کی تلاش میں تھے کہ جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور اعلیٰ درجے کی پاک دامن بھی ہو۔ ایک دن آپ جنگل میں گئے، یہودیوں نے، ملک شام کی یہودیوں نے چند علامات سے وہاں پہچان لیا کہ یہ آخری نبی کے والد ہوں گے۔ انہوں نے قتل کرنے کے ارادے سے گھیر لیا۔ غیب سے چند ایسے سوار آئے جو دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں تھے، انہوں نے آ کر ان کو مار بگایا۔ حضرت وہب بن مناف جو کہ بی بی آمنہ کے والد محترم تھے، وہ بھی اس دن جنگل میں تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا تھا کہ اللہ نے کس طرح اس کو یہودیوں سے بچایا۔ ان سے محبت ہو گئی، حضرت عبداللہ سے عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی۔ گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ اپنی بیٹی حضرت آمنہ کی شادی میں ان سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو پہچان دوستوں کے ذریعے ان تک پہنچایا۔ خدا کی شان کہ حضرت سیدنا عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیوں والی دلہن ان کو مل گئی حضرت آمنہ کی صورت میں۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں سیدنا عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی حضرت سیدنا عبداللہ سے منتقل ہو کر بی بی آمنہ کے مبارک پیٹ میں تشریف لے آئے۔ جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ کو کچھ جھورے لینے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ پاک میں واپس لوٹتے ہوئے اپنے والد کے ننہال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں آپ وفات پا گئے۔ اللہ رب العزت کے اوپر رحمت کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ پاک کے پیارے نبی کی جب عمر مبارک 5 یا 6 سال کی ہوئی تو آپ کی امی جان بھی انتقال کر گئی، حضرت سیدنا آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا جان سیدنا عبد المطلب کے ننہال بنو عدی بن نجار میں ملنے گئی۔ ام ایمن آپ کی خادمہ بھی ساتھ تھی۔ جب واپس آئی تو راستے میں مقام ابوا، وہاں پر عاشقان رسول زیارت کے لیے اب بھی جاتے ہیں، مقام ابوا پر بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کا مزار، وہاں پہ ان کا انتقال ہوا، وہی دفن ہوا۔ وقت انتقال اپنے پیارے بیٹے 2 جہان کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ محبت سے دیکھا اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ستھرے لڑکے، اللہ تجھ میں برکت رکھے، اے ان کے بیٹے جنہوں نے بڑے انعام والے بادشاہ اللہ کی مدد سے موت کے گھیرے سے نجات پائی، اے میرے پیارے بیٹے جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو عزت اور جلال والے رب کی طرف سے مخلوق کی طرف پیغمبر بنایا جائے گا، تو حرم اور غیر حرم ہر علاقے کی طرف اسلام کے لیے بھیجا جائے گا، جو تیرے نیکوکار والد ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے
تو میں اللہ کی قسم دے کر تجھے بتوں سے منع کرتی ہوں، قوموں کے ساتھ کی دوستی نہ کرنا۔ مفتی احمد یار خان فرماتے کہ بی بی آمنہ کی اس بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سر مبارک دباتے تھے اور حضور روتے جاتے تھے، اپنی والدہ کا سر دباتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، اور حضور کے آنسو آپ کی امی جان کے چہرے پہ گرتے جاتے تھے۔ جیسے ہی چہرے پہ آنسو گرے تو بی بی آمنہ کی آنکھ کھلی، اپنے دوپٹے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پوچھ کر بولیں، دنیا مرے گی میں نہیں مروں گی، دنیا مرے گی مگر میں کبھی نہیں مروں گی، کیونکہ میں تم جیسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کے سبب مشرق و مغرب میں میرا چرچا رہے گا۔ اس ولیہ وقت کا یہ قول نہایت درست ہوا، اللہ کی ان پر رحمتوں کے صدقے ہماری مغفرت ہو، صدقے تم پہ ہو دل و جان آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، دین و ایمان علم و عرفان آمنہ، کل جہاں کی مائیں ہوں تم پہ فدا، تم محمد کی بنی ماں آمنہ۔ ہر ایک کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، پھر ہمارے آقا کو کیوں پیارے نہیں ہوں گے اپنے والدین؟ اپنے والدین کو اپنی پیاری امت کے ساتھ شمولیت کی خاطر عطائے رب قادر سے کیسا عظیم الشان معجزہ دکھایا کہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے۔ اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی، دونوں حضرات زندہ ہو گئے، حضور کے والدین زندہ ہوئے، اور دونوں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر اپنے مزارات مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں، دل کو ہے فکر کہ کس طرح مردے جلاتے ہیں، جلاتے بھی زندہ کرتے ہیں، کہ حضور دل کو فکر ہے کہ کیسے حضور مردے زندہ کرتے ہیں، اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں زندہ کرتے ہیں۔ حضور وہ سے بعض مردے زندہ کرنے کا حضور کے غلام زندہ کرتے تھے، حضور کی کیا شان ہے۔ تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ والدین کریمین معاذ اللہ حالت کفر میں فوت ہوئے تھے۔ کئی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ پھیلا رہے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں، اور عذاب قبر میں مبتلا تھے اس لیے حضور نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تاکہ عذاب سے بچ جائیں، یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جن کو علم نہیں ہوتا وہ پھر ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں توحید پر قائم تھے، یعنی اللہ کو ایک مانتے تھے اور کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں شامل کرنے کے لیے دوبارہ زندہ فرمایا اور کلمہ پڑھایا۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا ایمان قرآن کریم کی واضح آیت سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار۔ پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے۔ خدایا میری اولاد میں ہمیشہ ایک مومن جماعت رہے، اور اے مولا اسی مومن جماعت میں نبی آخر زمان کو بھیج۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یقیناً قبول ہوئی ہے۔ حضور کے تمام آبا و اجداد، باپ دادا پردادا اوپر تک جتنے بھی ہیں سب کے سب اہل ایمان ہیں، سب مومن۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ یونس علیہ السلام 3 دن یا 7 دن یا کچھ روایتوں کے مطابق 40 دن مچھلی کی پیٹ میں رہے، اس لیے وہ مچھلی جنت میں جائے۔ مچھلی جنت میں کیوں جائے گی؟ اللہ کے نبی پیٹ میں رہے۔ کتنے دن رہے؟ میکسیمم 40 دن، 3 دن 7 دن یا چلیں 40 دن، زیادہ سے زیادہ روایتیں 40 دن۔ تو غور کیجئے کہ جس مچھلی کی پیٹ میں اللہ کے نبی چند دن رہے وہ تو جنت میں جائے، اور جن کے پیٹ میں 9 مہینے آقا تشریف فرما رہے ہیں وہ بی بی آمنہ معاذ اللہ کفر پر دنیا سے جائیں اور عذاب قبر میں مبتلا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ کے پیارے رسول کے پیارے پیارے ماں باپ کی مبارک زندگی کا ہر لمحہ توحید یعنی ایمان کی حالت میں گزرا ہے، جنتی ہے، بلکہ آقا کے تمام آبا و اجداد اہل حق تھے، اور
محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک مردوں کی پیٹھوں سے پاک بیویوں کے پیٹوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے اندر بھی یہ موجود ہے خلاصہ کہ کثیر اکابر علماء کا مذہب یہی ہے کہ حضور کے پیارے والدین مسلمان ہیں اور آخرت میں ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی نے والدین مصطفیٰ یعنی ہمارے پیارے آقا کے ماں باپ کے ایمان کے متعلق 7 رسالے لکھے اور ان کا ایمان ثابت کیا۔ اسی طرح قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی کے سوال کیا گیا، ایک شخص کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد جہنم میں ہیں معاذ اللہ، آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا بکنے والا شخص لعنتی ہے، ملعون ہے۔ آج بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ یہ میسیجز چلا رہے ہوتے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ حضور کے والدین کے بارے میں۔ 21 جنوری 1978 کے اخبار نوائے وقت کے مطابق مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی جب توسیع ہوئی تو کھدائی کے دوران حضور کے والد ماجد سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کا جسم مبارک جس کو 1400 سال کا عرصہ ہو گیا دفن ہو گیا۔ 1978 میں جب آپ کا جسم مبارک توسیع ہوئی اور وہ جسم مبارک سامنے آ گیا تو بالکل تر و تازہ تھا۔ 1400 سال بعد بھی حضور کے والد صاحب کا جسم تر و تازہ تھا۔ اللہ کی ان پر رحمت ان کے صدقے ہماری مدد۔ جبھی میلی نہیں ہوتی، جبھی میلی ہو کس طرح، دہن میلا ہو کس طرح، میرے آقا کے والد کا کفن میلا ہو کس طرح۔ تو یہ عقیدہ اپنے ذہن میں ہمیں پکا بٹھا لینا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھا دیں کہ کسی کی باتوں میں نہ آئے معاذ اللہ حضور کے والدین ایسے تھے ایسے تھے، پکا یہ عقیدہ بنا ہے۔ کہ ہم عقائد کے حوالے سے روزانہ بیان سنتے ہیں کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، حضور کے بارے میں، حضور کے والدین کے بارے میں۔ تو یہ عقیدہ ہے اہل حق کا کہ حضور کے والدین جنتی ہیں، مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اور حضور نے دوبارہ زندہ کر کے ان کو اپنی امت میں شامل بھی کر لیا ہے اور وہ اہل حق ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا اس سارے اس بیان کا کہ حضور کے والدین سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔